اس چھوٹے سے آرفن کیئر میں وہ معصوم سی لڑکی اب اپنا ہر کام خود کرنا سیکھ رہی تھی۔ وہ بڑی ہو رہی تھی، مگر اب ایک عدد سر پھری لڑکی اس کی سنجیدہ سی زندگی میں دھاوا بول چکی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہوتی تھی۔ اس چشمش کی باتیں تھیں ہی ایسی عجیب، اسی کی طرح پاگل۔ وہ اپنا چشمہ درست کرتی، اس کے ساتھ کچن میں کام میں مصروف تھی۔ آہ فدار، تم یہ غلطی کر رہی ہو، یہ گول شیپ میں بنانے ہیں اور تم یہ کہ الٹے سیدھے نقشے بنا رہی ہو۔ وہ میدے سے گول شیپ بنانے کی بجائے نہ جانے کون سی شیپ بنا رہی تھی۔ ضروری تو نہیں کہ جو چیز ہم ہمیشہ کرتے ہیں وہی ساری زندگی کرتے رہیں، ہمیں بدلنا بھی چاہیے۔ جب ہم ایک کام کو ایک ہی طرح کریں گے تو بہت جلد بور ہو جائیں گے، مگر جب ہم اسی کام کو الگ طرح سے کریں گے تو جلدی بور نہیں ہوتے۔ دیکھو، یہ شیپ بھی اچھی لگ رہی ہے۔ حنا نے گہری سانس بھری۔ ہر کام میں تم اپنا طریقہ ڈھونڈتی ہو۔ ہاں نا، انسان کو مختلف ہونا چاہیے، سب جیسے تو سب ہوتے ہیں۔ وہ نام میں گردن ہلاتی اپنے کام میں مصروف ہوئی۔ حنا، ایک بات پوچھوں تم سے؟ منع کروں گی تو کیا نہیں پوچھو گی تم؟ وہ ہنسی۔ پوچھو۔ تمہیں یہاں کسی انسان سے نفرت ہے، یا کوئی ایسا انسان جسے تمہیں چڑ ہے، جسے تم اچھا سبق سکھانا چاہتی ہو؟ وہ شریر سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ کوئی بھی نہیں، یہاں سب اچھے ہیں۔ ہاں، کوئی تو ہوگا نا، یا تم بس مجھے بتانا نہیں چاہ رہی؟ فدار نے اپنی اینک اتار کر ایک طرف رکھی۔ ایسی بات نہیں ہے فدار، ہمیں کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، گناہ ہوتا ہے۔ اس کے بدلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس انسان سے اللہ پاک خود حساب لیں گے۔ ہاں، تم نے ٹھیک کہا، ہر انسان جو بھی ہماری زندگی میں آتا ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرے، اچھا یا برا، وہ ہمیں ایک سبق دے کر ہی جاتا ہے۔ بڑی بڑی باتیں کرتی ہو تم سے بڑی جو ہوں، وہ چہک کر بولی۔ مجھ سے ایک پورا سال چھوٹی ہو تم۔ حنا نے ٹیڑھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ سوچنے میں تو نہیں، وہ مسکرائی۔ اچھا، اب بتاؤ بھی۔ حنا نے گہری آہ بھری۔ وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ یہ لڑکی جلدی ہار نہیں مانتی۔ یہاں تو کسی سے کوئی مسئلہ نہیں، پر ہاں، یہاں کی ایک ٹرسٹی ہیں، وہ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ جانتی ہو، وہ یہاں کے فنڈز خود استعمال کرتی ہیں۔ شفا آنٹی یہ جانتی ہیں، مگر پھر بھی چھپ چھپ رہتی ہیں۔ وہ عورت مجھے بالکل بھی نہیں پسند۔ اچھا، وہ رہتی کہاں ہے؟ فدار نے سوال کیا۔ یہاں پاس میں ہی، کچھ گھر چھوڑ کر۔ کیوں؟ پھر ٹھیک ہے، فدار نے شریر سا مسکراتے کہا۔ کیا ٹھیک ہے؟ حنا نے اسے دیکھا۔ کچھ سوچنے دو، کہتی ہوئی وہ واپس سے چشمہ پہنتی اب گہری سوچ میں جا چکی تھی۔ کیا کھچڑی پک رہی ہے تمہارے اس پاگل دماغ میں؟ حنا نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ رات کو بتاؤں گی، ابھی نہیں۔ وہ اپنی بنی بنائی ٹیڑھی شیپس کو اوون میں رکھتے بولی۔ کچن سے باہر ہوئی۔ حنا سر کھجاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چھوٹی لڑکی ونڈو کے قریب بیٹھی، ہمیشہ کی طرح اپنی ڈائری تھامے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ کیا میں دیکھ سکتی ہوں تمہاری ڈائری؟ اپنے قریب اس کی آواز سنتے ہی اس نے ایک دم ڈائری بند کی۔ نہیں، تم یہ نہیں دیکھ سکتی۔ حنا نے دراز کھولتے ڈائری اندر رکھی۔ اوکے، وہ نارمل انداز میں بولی۔ حنا، تم جانتی ہو، آڈی کے پچھلے حصے میں، وہاں پھولوں کے پیچھے ایک خفیہ دروازہ ہے۔ اس کی بات پر حنا نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔
نہیں جانتی، اور تمہیں کیسے پتہ؟ ارے میری پیاری دوست، یہاں کا کوئی ایک بھی کونا فدار کی نظروں سے بچا نہیں ہے، وہ مسکرا کر کہتی سیڑھیاں چڑھتی اپنے بیڈ پر جا بیٹھی اور اپنی کتاب ہاتھ میں تھامے اس پر نگاہیں جما گئی۔ پاگل، ہنا نے رخ موڑا۔ ونڈو کے باہر کالا اندھیرا ہر طرف پھیلا تو آسمان پر وہ جادوئی دنیا نمودار ہوئی۔ وہ اسی جگہ بیٹھی آسمان پر ان تاروں کی قطار کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ بس ایک سوالیہ نشان ہی تھا، اور کوئی شیپ؟ اور کیا ہو سکتا ہے وہ سوچ رہی تھی، جب کہ کمرے کے دروازہ کھلا۔ وہ گھنگریالے بالوں والی اندر داخل ہوئی۔ تو مس ہنا تیار ہو؟ کہتی وہ قریب آتی دراز کھول کر اس میں سے کچھ نکال رہی تھی۔ تیار کس چیز کے لیے؟ آؤ بتاتی ہوں۔ وہ ایک بھورے رنگ کا لمبا سا تھیلا کندھے پر ڈالے اب نہ جانے کیا نیا کرنے والی تھی۔ ہنا کا ہاتھ تھامے وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ ہنا نے اسے دیکھا۔ پاگل، اب کیا کرنے جا رہی ہو؟ اور رات کے اس وقت؟ ارے ہنا، میری ڈرپوک دوست، تم کتنا ڈرتی ہو یار۔ وہ ہنسی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں ڈرتی ہوں؟ اچھا تو چلو پھر میرے ساتھ۔ ہنا نے ایک گہری سانس بھری اور وہ اس پاگل لڑکی کے ساتھ چل دی۔ وہ دونوں بھوتوں کی طرح چپکے سے آڈی سے باہر نکلیں اور اس کے پچھلے حصے کی طرف آئیں۔ فدار، اب بتا بھی دو کہ کیا کرنے والی ہو تم۔ بتاتی ہوں۔ وہ چلتی ہوئی کونے میں لگے ان ڈھیر سارے پھولوں کی طرف آئی اور زمین پر بیٹھی۔ ہنا اس کے قریب بیٹھی۔ ہنا، کیا تم ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ اپنی مرضی سے وہ سب کرنا چاہتی ہو جو کبھی تم خواب میں سوچتی ہو؟ ہنا سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ۔ ہاں چاہتی تو ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ تو پھر میرا ساتھ دو گی نا؟ میں تمہیں ایک ایسی دنیا میں لے چلوں گی جہاں تم آزاد ہوگی، جہاں تم جب چاہے اپنی مرضی کر سکتی ہو، اپنی شرطوں پر جی سکتی ہو۔ مگر فدار، ہم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے۔ ارے اس میں کچھ مشکل نہیں ہے، بس ڈرنا بند کرو اور جو بھی دل چاہ رہا ہے بس کرتی چلی جاؤ، سب آسان لگے گا۔ کہتے اس نے اپنی اینک اتاری اور اسے درست کرتے وہ پھولوں کی بیلیں ہٹا رہی تھی۔ ہنا ادھر ادھر دیکھتی اب تھوک نگل رہی تھی۔ آخر کچھ دیر بعد وہ چھپا دروازہ انہیں مل ہی گیا۔ وہ اپنے ہتھیار کو لاک میں گھما رہی تھی، کافی دیر کوشش کرنے میں، پر آخر وہ کھل چکا تھا۔ وہ چھوٹا سا دروازہ اتنا چھوٹا تھا کہ وہاں سے ایک انسان کھڑا ہو کر گزر نہیں سکتا تھا۔ اس دروازے سے گزرنے کے لیے گھٹنے کے بل بیٹھنا پڑتا تھا۔ ہنا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ بتاؤ گی کہ اب کرنا کیا ہے؟ ارے اس عورت کو سبق سکھانا ہے نا، میں نے پورا پلان بنایا ہے۔ چلو اب اس کی نیند حرام کرتے ہیں۔ وہ دروازے سے جھک کر باہر نکلی۔ ہنا نے ایک نگاہ پیچھے دوڑائی اور پھر سامنے دیکھا۔ وہ چشمش اس کی طرف اپنا چھوٹا سا ہاتھ بڑھائے کھڑی تھی، جو اب اسے تھامنا ہی تھا۔ ہنا نے کچھ سوچتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ اس کے ہی ہمراہ اب سڑک پر کھڑی تھی۔ فدار نے جھک کر دروازہ بند کیا۔ خالی سڑک پر لگے بلب جل رہے تھے اور ان کی روشنی سڑک پر ہر جگہ پھیلی تھی۔ اس کا گھر
کون سا ہے مجھے بتاؤ گی؟ ہنا نے ایک نگاہ آس پاس دوڑائی۔ وہاں آگے ہے۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے سڑک پر چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ ہنا کے دل کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ وہ گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ وہ جب سے یہاں واپس آئی تھی کبھی بھی ایک قدم باہر اس گھر سے نہیں نکلی تھی۔ وہ ڈرتی تھی رات سے، اندھیرے سے، مگر اب اس پاگل سی لڑکی کے ہمراہ اسے نہ جانے کیوں ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اور اب یہی آزادی اس کا مقدر بننے والی تھی۔ وہ دونوں چلتی ہوئی کچھ گھر چھوڑے اس کے گھر کے ایک سائڈ پر آ رکیں۔ یہ گھر ہے کیا اس کا؟ فدار کے سوال پر ہنا نے اثبات میں سر ہلایا۔ اور تو کوئی نہیں ہوتا نا اس کے گھر؟ نہیں، وہ اکیلی ہی رہتی ہے۔ بہت اچھے، کہتے ہی فدار نے اپنا بڑا سا تھیلا اسے تھمایا اور ادھر ادھر نگاہ دوڑا گئی۔ کچھ بڑے بڑے پتھر جمع کرتی، اب وہ بآسانی اس دیوار پر چڑھ سکتی تھی۔ پہلے میں اندر کودوں گی، پھر تم آنا، اور ڈرنا مت۔ ہنا نے اثبات میں سر ہلایا تو وہ اپنا چشمہ درست کرتی دیوار پھلانگ چکی تھی۔ ہنا نے ایک ڈرتی سی نگاہ آس پاس دوڑائی اور زور سے ماتھے پر ہاتھ سے مارا۔ آہ، کس پاگل سے واسطہ پڑ گیا ہے میرا۔ وہ پتھروں پر چڑھتی دیوار پر کھڑی تھی۔ فدار نے اسے سہارا دیتے نیچے اتارا۔ وہ کچھ پتھر اندر سے اٹھا کر دیوار کے قریب رکھ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ہنا نے اسے دیکھا۔ ارے واپس بھی تو آنا ہے نا، تو بندوبست پہلے ہونا چاہیے تاکہ بعد میں دقت نہ ہو۔ وہ دونوں چلتی ہوئی اس کے گھر کا دروازہ کھولے اور اب اس کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ اب بتاؤ گی کہ آگے کیا کرنا ہے؟ بتاتی ہوں، کہتے ہی اس نے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ایک پیپر اور پین نکال کر ہنا کی طرف بڑھایا۔ جو میں کہوں گی اس پر لکھو۔ میری رائٹنگ بالکل بھی اچھی نہیں ہے، اسے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہنا کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ وہ لکھنا شروع ہوئی، مگر اس کے الفاظ سنتی وہ ہنستی جا رہی تھی۔ تم بھی نا فدار ایک نمبر کی سٹکی ہوئی ہو۔ ہاں نا، چلو اب باقی کا کام کرتے ہیں۔ اس نے اپنی اینک والے ہتھیار کو پھر سے گھمایا اور اس کے کمرے کا دروازہ کھولے۔ وہ دونوں جھانک کر اندر جھک کر دیکھ رہی تھی۔ ہنا اس کے سر پر سے سر نکالے دیکھ رہی تھی۔ بیڈ پر وہ سلم خاتون تیکھی ناک لیے مست سونے میں مصروف تھی۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی بیڈ کے قریب آئیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہنا نے سرگوشی کی۔ تھوڑا کالا جادو کرتے ہیں، اس کی ہوا ٹائٹ ہو جائے گی دیکھنا۔ فدار نے سرگوشی کرتے کہا تو ہنا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ ایک پل میں منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ فدار نے ایک دفعہ پھر اپنی اس زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ایک بے ڈھنگی سی گڑیا نکالی۔ وہ عجیب شیپ کی تھی، دکھنے میں ہی عجیب۔ یہ میری تھی، میں بچپن میں اس سے کھیلتی تھی، مگر اب اسے کام پر لگانے کا وقت ہے۔ آہ، یہ تمہاری تھی؟ اتنی ڈراؤنی؟ توبہ، اس سے کھیلتی بھی تھی تم؟ دیکھ کر ہی ڈر لگ رہا ہے، کیا بلا ہے یہ؟ وہ دونوں دھیرے دھیرے سرگوشیاں کرتی بیٹھی تھیں۔ ہاں نا، بچپن میں کھیلتی تھی، اب تو جیسے بوڑھی ہو گئی ہو نا تم۔ ہنا نے مسکراہٹ دبائی۔ فدار نے پھر سے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور ایک کالے رنگ کا چاک نکالا۔ وہ اٹھ کر اس کے
بیڈ سے ذرا فاصلے پر بیٹھی اس کالے رنگ سے زمین پر گول دائرہ بنا رہی تھی۔ اس گول دائرے میں کراس کا نشان بناتے وہ شریر سا مسکرائی۔ پھر سے تھیلی میں ہاتھ ڈالتے اس نے ایک ماچس اور ایک دیا نکالا۔ آہ، تمہارا تھیلا ہے یا پھر الادین کا چراغ؟ ہر چیز ہی نکلتی جا رہی ہے اس میں سے، چراغ ہی سمجھو اسے۔ میڈم، ایک زوردار خراٹے کی آواز پر دونوں 1 منٹ میں بیڈ کے پیچھے جا چھپیں۔ آہ، وہ اٹھ گئی ہے کیا؟ نہیں، لگتا تو نہیں۔ فدار نے بیڈ کے کونے سے آنکھیں نکالتے اسے دیکھا۔ وہ رخ موڑے سو رہی تھی۔ وہ دونوں پھر سے اپنے کام پر لگیں۔ وہ اس بے ڈھنگی گڑیا کو کراس کے بیچ میں رکھتی، ایک سائڈ پر دیا رکھتی، ماچس سے اسے جلا چکی تھی۔ اب لگ رہا ہے نا کالا جادو؟ دونوں بیک وقت ہنسی۔ وہ خط نکال کر فدار نے اپنے تھیلے میں پھر سے ہاتھ ڈالا اور ایک سرخ رنگ کا پینٹ نکالا۔ حنا نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ سرخ رنگ وہ اس خط پر لگا رہی تھی۔ وہ چھوٹا پیکٹ ہر کام ترتیب اور ڈیٹیل سے کرنا جانتی تھی۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد وہ دونوں اٹھیں اور اس تیکھی ناک والی سلم خاتون کے قریب آئیں اور وہ دونوں جھک کر اسے دیکھ رہی تھیں۔ یہ تو گدھے بیچ کر سو رہی ہے نا؟ وہ ہنسی۔ حنا نے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے روکا۔ چلو اچھی بات ہے، چلو۔ اب وہ اس کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ صبح اس کے ہوش ٹھکانے لگیں گے۔ میں جانتی ہوں وہ ایک دفعہ میں سیدھی نہیں ہوگی، تو مزید پلان تیار کرنے کے لیے مجھے فرصت چاہیے ہوگی۔ حنا نے نا میں گردن ہلائی۔ فدار، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ ہم اس وقت گھر سے باہر نکلیں تو؟ اور کسی کو بتائے گا کون؟ تم؟ فدار نے چشمے کے پیچھے سے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ پاگل ہو کیا؟ اپنے پیر پر کلہاڑی ماروں گی میں؟ تو پھر ریلیکس ڈیئر، چلو چلتے ہیں، آج کا کام تو پورا ہوا۔ وہ دونوں دیوار پھلانگتی واپس سڑک پر آئیں۔ وہ یوں پہلی دفعہ اس پاگل کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا مگر بہت اچھا بھی محسوس ہو رہا تھا۔ ایک گہری سانس بھرتی وہ تھوڑا سا خوش ہوئی تھی۔ حنا نے آس پاس دیکھا۔ وہ آڈی سے چلتی ہوئی اندر آئیں اور اسے ٹھیک سے اب وہ اسی چھوٹے سے دروازے کے اندر سے داخل ہوتی جا رہی تھیں۔ گل فام کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ دونوں ایک پل میں دیوار کے پیچھے چھپیں۔ وہ جمائی لیتی ان کے قریب سے گزر گئی۔ حنا نے اپنی اٹکی سانسیں بحال کی اور کمرے میں داخل ہوتے وہ دڑام سے بیڈ پر گری۔ یہ سب کیا ہوا؟ وہ یہ سوچنے میں مصروف تھی۔ فدار، جانتی ہو تم بھی پاگل ہو کہیں کی۔ آئندہ جب بھی تمہارے اس خرافاتی دماغ میں کچھ پکا تو اسے 10 بجے کے بعد ہی مکمل کرنا۔ گل فام ڈور لاک کرنے کے بعد پھر یہاں نہیں آتی۔ ہاں، یہ بات تو تم نے ٹھیک کہی۔ وہ اوپر والے بیڈ پر لیٹی نیچے والے بیڈ پر لیٹی اس سنجیدہ سی لڑکی سے باتیں کر رہی تھی۔ فدار کے ہوتے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یوں سمجھو کہ میں تمہاری ہمیشہ حفاظت کروں گی۔ حنا، وہ مسکرائی۔ تم بہت بڑی باتیں کرتی ہو فدار، تم بھی سیکھ جاؤ گی۔ وہ نا میں گردن ہلاتی کروٹ بدل گئی مگر وہ سوچ رہی تھی کہ وہ سوچنا کبھی بند نہیں کر سکتی تھی۔ آخر آج اس نے
کچھ ہٹ کر کیا تھا، کچھ پاگل پن۔ اس پاگل کے ساتھ مل کر وہ مسکرائی